تو عورت کے دو طرح کے حق شوہر کے ذمے لگائے گئے ہیں. پہلا حق اس کا معاشی ہے، دوسرا اس کا تمدنی حق ہے. معاشی حق یہ ہے کہ میاں جائے اور کما کے جو مادی ضروریات ہیں وہ خود پوری کرے، عورت کے ہر حق کا خیال رکھنے والا ہو، ہر ضرورت کا انسان جو وہ خیال رکھنے والا ہو. اور آپ حیران ہوں گے اسلام نے کتنی عورت کو فائنینشلی سیکیورٹی دی ہے، مالی استحکام کتنا دیا ہے. جب عورت کا نکاح ہوتا ہے فرمایا عورت کو مہر دیا جائے، اور مہر وہ ہے جو کسی صورت معاف نہیں ہو سکتا. باپ چاہے تو معاف نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا حق مار، ماں چاہے تو عورت کی یہ سیکیورٹی مالی معاونت یہ ماں بھی معاف کر سکتی جب تک وہ عورت خود نہ معاف کر دے. اور پھر حد بھی نہیں رکھی، فرمایا جتنا دل چاہے لے لو. جب تک عورت اپنا مطلوبہ حق مار نہ لے وہ کوئی اس کے ساتھ جبر اور ظلم نہیں کر سکتا. تو پہلی سیکیورٹی نکاح کی صورت میں دی جا رہی ہے. کس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کل میاں طلاق دے دے، میاں عیاش نکلے کہیں اور دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگ نکلے، اس کے مالی ضروریات کو پورا نہ کرے تو عورت کو کیا لاوارث چھوڑ دیا جائے، اس عورت کو کیا بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے. فرمایا نہیں، اسے حق مار کی صورت میں سیکیورٹی دی جائے، اور جتنا عورت چاہے لاکھوں میں چاہے اتنا حق مہر لے سکتی ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے، یہاں عورت کے اوپر ظلم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جب حق مار کی بات آتی ہے باپ اپنی پگڑی کو اونچا کرنے کے لیے کہہ دیتا نہیں بس جو شرعی حق مار ہے وہ کر دیجئے. باپ اپنی عزت اور وقار کی خاطر کہتا ہے میں نے تو کہہ دیا بس 3-4 ہزار دے دی. کیوں دے دے 3-4 ہزار؟ باپ تو ڈبل ظلم کر رہا ہے، نہ بیٹی کو وراثت دیتا ہے اور نہ اس کو حق مار لینے دیتا ہے. 10 لاکھ لے، 20 لاکھ لے، کروڑ لے، اللہ نے اختیار دیا ہے. حد بندی نہیں رکھی شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حد بندی نہیں رکھی کہ عورت کتنا حق مار لے سکتی ہے. تو باپ کیوں ظلم کرتا ہے اپنی بیٹی پہ، اس معصوم کلی پہ ظلم کرتا ہے باپ کہ حق مار. میں نے تو حق مار بھی جناب کیا کیا وہ اسلامی رکھ لیں، شرعی رکھ لیں، باقی معاملات میں تجھے اسلام کیوں نہیں یاد آتا؟ باقی معاملات میں انسان کو شریعت کیوں نہیں یاد آتی؟ وہ حق مار پہ یاد آتی جہاں اللہ نے بھی ایک عورت کو سیکیور کیا ہے. اور باپ دوسرا ظلم یہ کرتا ہے کہ اسی کی جائیداد، اسی کی وراثت کو دبا لیتا ہے. اپنی زندگی بیٹوں کے نام جائیداد کر دے کے جاتے ہیں، کاش شاید میری بیٹی نہ حصہ بانٹ لے. بھائی وہ بڑے ظالم ہڑپ کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے. حالانکہ جس راستے اور جس جگہ سے تم آئے ہو بیٹی بھی تو ادھر سے ہی آئی نا. باپ بھی وہی، ماں بھی وہی، خاندان بھی وہی، قبیلہ بھی وہی. تو جس سے زیادہ مالی ضرورت ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. مرد تو کما بھی سکتا ہے، عورت کو ہم کمانے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے، اور اس کا حق مار بھی ہم بالکل تھوڑا سے مقدار پہ لے آتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں رواج نہیں، عربوں میں رواج ہے. عربوں کی عورتوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، وہ لاکھوں میں لیتی ہیں، اپنا حق مار پہلے سیکیور کر لیتی کہ یہ تمہارا حق ہے. میں اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اللہ کیا اللہ نے، ہم پرمیٹڈ ہے تھرو اللہ سبحانہ و تعالی. تو پہلا یہ اللہ رب العزت نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا حق مار پورا ادا کیا جائے جتنی اس کی مرضی ہو.